پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف ایشوز جو سامنے آ رہے تھے اس پر آپ نے ان کے بیانات بھی سنے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو زرداری صاحب نے حال ہی میں کچھ بیانات دیے پی ٹی آئی سے متعلق، اس پر بھی پی ٹی آئی کا ایک رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ شرمیلا صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو جو اپوزیشن اتحاد کی جانب سے پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دیا گیا اور آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ دھرنا ختم کیا جائے گا، آپ کی نظر میں اپوزیشن اتحاد اس دھرنے کے ذریعے یا یہ جو 5 سے 6 روز تک کا جو ماحول رہا اس سے کچھ حاصل کر سکی، یا ان کے جو تحفظات ہیں کہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر بند کیا گیا، تالے لگائے گئے، کھانا پینا بند کیا گیا، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے تحفظات جائز ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی بہت شکریہ گربانی صاحب۔ دیکھیں جی، دھرنا دینا، پر امن احتجاج کرنا یہ کسی بھی جمہوری جماعت کا استحقاق ہے، لیکن جو طریقہ کار ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی استعمال کرتی ہے وہ انتہائی غیر مناسب اور میں سمجھتی ہوں ایک دہشت گردی کی زد میں آتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے سڑکیں بند اچھا۔ کریں، جس طریقے سے انہوں نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یرغمال بنایا، جس طریقے سے انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو یرغمال بنایا پارلیمنٹ لاجز کے اندر، یہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ دہشت گردی کی مد میں آنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے، آپ کی ڈیمانڈز جائز یا ناجائز وہ بات کی ایک ڈسکشن ہے۔ شرمیلا صاحبہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت نے بند کیا، تالے لگائے گئے، جو ادویات تھیں، جو میڈیسن تھیں وہ تک روکی گئیں، کھانا پینا تک بند کیا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کوئی دوائیاں، کوئی ادویات، کھانا پینا کچھ بھی نہیں روکا گیا۔ میں پارلیمنٹ لاجز کے اندر خود موجود تھی، ان کے دھرنے کی وجہ سے دروازے بند کیے گئے کیونکہ یہ اندر بیٹھ کے دھرنا دے رہے تھے اور انہوں نے وہاں پر اشتعال پھیلانا تھا، لوگوں کو تنگ کرنا تھا، جو کہ ان کا طریقہ کار ہے سیاست کا۔ انہوں نے اپنے صوبے میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے صوبے کے اندر لوگوں کو شدید تکلیف میں مبتلا کیا، سڑکیں بند کریں، دکانیں بند کریں، معمول زندگی کو بالکل مفلوج کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو انٹروین کر کے آرڈر کرنا پڑا کہ آپ سڑکیں کھلوائیں اور روڈز کھلوائیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا دھرنا ختم کیا ہائی ہے۔ کورٹ نے۔ اس سے پہلے دیکھیے، یہ بہت غیر مناسب بات ہے اور یہ سیاست نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے، لیڈرز ہمارے بھی جیل میں رہے ہیں، ہمارے لیڈرز پھانسی چڑھے ہیں، لیکن ہم نے کسی کا یرغمال نہیں بنایا، ہم نے ملک کو بند نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بی بی صاحبہ شہید ہوئی تھیں تو لوگوں میں شدید غم و غصہ تھا، اور اس کے باوجود آصف علی زرداری صاحب نے، جو اس ملک کے صدر مملکت ہیں، انہوں نے اپنا غم بھلا کے نعرہ لگایا پاکستان کھپے کا، لوگوں کو کام کیا، لوگوں کو کہا کہ اشتعال میں نہ آئے۔ یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے اندر اشتعال بالکل ہوتا ہے، پیدا لیکن کریں، شرمیلا آپ صاحبہ آپ نے بربادی زرداری کریں۔ صاحب کا ذکر کیا، حال ہی میں جو خان صاحب کے حوالے سے زرداری صاحب کے کچھ بیانات تھے، ان پر بھی پی ٹی آئی کا ایک رد عمل سامنے آ رہا تھا کہ اس طرح کے بیانات مناسب نہیں ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی جو ایک پیپلز پارٹی کا نیریٹو رہا ہے سیاسی قیدیوں کے حوالے سے، قیدیوں کی سہولیات کے حوالے سے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو آپ پی ٹی آئی کے اس موقف سے اتفاق کرتی ہیں کہ زرداری صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں، زرداری صاحب خود جو ہے وہ 11 سے 14 سال جیل جو ہے وہ کاٹ چکے ہیں تو وہ انہی کا اظہار کر رہے تھے؟ گرمانی صاحب، صدر زرداری صاحب کا بیان کیا تھا؟ صدر زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میں نے خود 14 سال جیل کاٹی ہے بے گناہی میں، لیکن میں نے نہ اپنے صوبے کو، نہ اپنے ملک کو یرغمال بنایا، نہ میں نے رونا دھونا ڈالا۔ ان کی تو زبان بھی کاٹی گئی کسٹڈی کے اندر۔ اب آپ 1.5 سال کے اندر آپ نے اپنے صوبے کو یرغمال بنایا اور بار بار بنا رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی رہائی چاہتے ہیں، آپ این آر او چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جب آپ جیل میں ہوتے ہیں تو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ہم بھی جیل میں رہے ہیں، عورتیں بھی جیل کے اندر رہی ہیں، ہم نے بھی برداشت کیا ہے۔ فریال تالپور صاحبہ رہی ہیں، مریم نواز بی بی رہی ہیں۔ سب سے بڑا تو ایک جو اگزامپل ہے تاریخ میں، وہ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ہے اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کا ہے کہ وہ بیمار ہو گئیں جیل کے اندر۔ جیل کے اندر ان کو سہولیات نہیں میسر تھیں، علاج نہیں ہوتا تھا، کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ بھٹو صاحب کو آپ دیکھیں، پھانسی چڑھ گئے وہ بے گناہی میں، لیکن اس ملک کی خاطر، ٹھیک ہے۔ اس ملک کی جمہوریت کی خاطر یہ قربانی دی، لیکن لوگوں میں اشتعال نہیں پھیلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن شرمیلا صاحبہ اس سے ہٹ کے جو مسلم لیگ نون کے فیصلے ہیں، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ قادر پٹیل صاحب نے بھی ایک قومی اسمبلی کے اندر اسپیچ کی،
نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے جو آپ کا ایک تحفظات تھے پیپلز پارٹی کے، پھر حال ہی میں جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا بطور اتحادی جماعت آپ چلیں کابینہ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اتحاد میں شامل ہیں، کیا حکومت فیصلے کرتے وقت آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بائی پاس کر رہی ہے، اعتماد میں نہیں لیا جا رہا؟ اور جو صوبائی حکومت ہے پنجاب کی، ان کی جانب سے جو جہاز خریدا گیا اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو اس وقت فیصلے ہیں ان پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ جائز ہے؟ دیکھیے جی، ایک طرف تو آپ آسٹیریٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ملک میں 7.1% جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کا ریٹ اس وقت جا رہا ہے، جو ایک ڈیولپنگ کنٹری جہاں پر یوتھ کا ایک بلج ہو اس کے لیے ایک بہت بڑا فگر ہے۔ پھر 50% سے زیادہ لوگ غربت کی سطح کے نیچے ہیں۔ ایسے ملک کے اندر اتنا لگژری جہاز تو میں نہیں سمجھتی کہ وقت کی ضرورت تھی، لیکن اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کا کوئی وضاحت نہیں آئی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، لیکن بہرحال اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کی ضرورت نہیں تھی اس وقت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یس، نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اندر ہم کالنگ اٹینشن بھی لے کر آئے، ہم نے اویس لغاری صاحب سے ان کا موقف بھی سنا، اور موقف بہت ہی فلاڈ موقف تھا، کیونکہ آپ یہ کہنا چاہ رہے جی ہیں کہ 4,66,000 جو پروزیومرز ہیں ان کی وجہ سے جو پوری انرجی کا سیکٹر ہے پاکستان میں وہ اس لیے بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہوا۔ یہ غلط بات ہے۔ حکومت کو اپنی سولر انرجی کو ٹھیک ہے، پروموٹ کرنا چاہیے، کلین انرجی کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کو بالکل بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو قانون سازی کی جاتی ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ ہم ان کے اتحادی ہیں، ہمارا ایک ریٹن ایگریمنٹ جی ہے جس کے تحت ان کو چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے اوپر صدر مملکت کے سگنیچر ہی نہیں تھے، اور انہوں نے بالکل پرزیوم کر لیا کہ جی اس کے اوپر سگنیچر ہوں گے، پھر وہ ان کو واپس لینا پڑا۔ تو اگر اس قسم کی جو کام ہوگا پارلیمنٹ کے اندر، تو پیپلز پارٹی اس کو غلط کاموں کو تو سپورٹ نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نہیں وجود ہے، شرمیلا ایک صاحبہ، پھر پرنسپل آخر میں سٹینڈ ہے۔ مختصراً اتنا رہے گا کہ پھر پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے اندر تجاویز تو آتی ہوں گی، آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں پھر؟ دیکھیے جی، پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے بالکل واضح ہے کہ عوام کے خلاف اگر کوئی کام ہوگا، یا جو پارٹی اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو ایک تحریری معاہدہ ہے اس کے خلاف کوئی کام ہوگا، تو پیپلز پارٹی اسے بالکل سپورٹ نہیں کرے گی۔ ہم تو یہاں پر اپوزیشن کا بھی کام کر رہے ہیں، پی ٹی آئی تو یہاں پر نان ایگزسٹنٹ ہے۔ بجٹ کے اندر بھی عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ جدوجہد کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے بہت سارے ایسے شکیں جو ہیں وہ نہیں آنے دیتی جو عوام کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ جو ترمیم آئی تھی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آیا تھا، اس میں بھی اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو نہ جانے اس کے اندر کیا کیا پاس ہو چکا ہوتا۔ یہ تو پیپلز پارٹی کی مہربانی۔ ہم تو دو کام کر رہے ہیں، حکومت کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اپوزیشن تو نان فنکشنل ہے اس ملک کے اندر۔ چلیں ٹھیک ہے، شرمیلا فاروقی صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، شرمیلا فاروقی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔